میں کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ انتہائی دلچسپ، معلوماتی اور سبق آموز اور ایمان افروز حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے پارہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کہ جب بخت نصر، یہ بادشاہ تھا قوم عمالقہ کا، ایک لاوارث بچہ تھا، لوگوں نے اس کو نصر بت کے پاس لا کر ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس کو بخت نصر یا بخت نصر کہا گیا۔ بعض نے بخت نصر کہا، اور تفسیر صراط الجنان میں یہاں بخت نصر اس کا نام لکھا ہے، یعنی نصر کا بیٹا۔ جب اس بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا، تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، کیونکہ جب اس ظالم بادشاہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تکلیفیں دی، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا، 1 لاکھ سے زیادہ کو قید میں ڈال دیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، اس وقت ان کا بچپنا تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی کے پاس سے گزرے جس کو تباہ و برباد اور قتل کر دیا گیا تھا، آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا، بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے، یہ صبح کا وقت تھا۔ حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام وہاں سے گزرے، اور یہ جو انہوں نے کہا یہ اعتراض کے لیے نہیں تھا، یہ تعجب کے طور پر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے ان کو زندہ کرے گا۔ صبح کے وقت آپ وہاں آرام کے لیے لیٹے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، گدھا بھی مر گیا۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا، اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا،
اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا. جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے, آفٹر 100 years, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کر دیا. پہلے آنکھوں میں جان آئی, ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی, بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا. سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں جان آئی, پھر آپ کے جسم کو زندہ کیا, اور آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کیسے اللہ ان کو زندہ کرے گا. 100 سال کے بعد آپ کے جسم مبارک میں جان آ رہی. یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا, قال کم لبثت, تم یہاں کتنے دن ٹھہرے, کتنا سوئے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت. آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح سویرے آپ سوئے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو. اپنے کھانے اور پانی یعنی اس کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے. 100 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کا جو انگور کا وہ رس تھا, کھجور کا جو پانی تھا آپ کے پاس, وہ تر و تازہ, اس میں بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی. اور فرمایا اپنے گدھے کو دیکھو اس کا حال کیا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا, اس کے بدن گل گیا, اعضاء بکھر گئے, صرف سفید ہڈیاں چمک رہی, ہڈیاں بھی وائٹ سفید ہو گئی, گل سڑ گیا آپ کی آنکھوں کے سامنے. اب اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس جو ہے نا مشاہدہ کروایا. آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے, اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے, ہڈیوں پر گوشت چڑھا, گوشت پر کھال آئی, بال نکلے, پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. یعنی یقین تو پہلے ہی تھا, اب عین الیقین حاصل ہو گیا. پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے. سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے اور عمر وہی 40 سال کی تھی. کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا. اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے. ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے, وہ نابینا ہو گئی تھی. وہ آپ کے گھر کی باندی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا. آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں. لیکن عزیر کہاں؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے. یہ کہہ کر وہ خوب روئی. آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں. اس نے کہا سبحان اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کر دیا ہے. اس بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام مستجاب الدعوات تھے, یعنی جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی. آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں. آپ نے دعا فرمائی اور وہ عورت بینا ہو گئی, یعنی دیکھنے لگی. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ. یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے. اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی. وہاں ایک مجلس میں آپ کے بیٹے بھی تھے. بڑھیا جو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئی, اس نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کا جب اس بڑھیا نے جا کر لوگوں میں اعلان کیا, اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا. اس نے کہا مجھے دیکھو, ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی. لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے. آپ کے بیٹے نے کہا میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا.
جس میں مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا 100 سال کے بعد زندہ ہو کے آنا، یہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اس بڑھیا کا تندرست ہو جانا، یہ بھی حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی